السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولس۔ مگر وہ ہاتھ اناشا کی گال پر پڑنے سے پہلے ہی ہوا میں رک گیا تھا، جبکہ اس کا اٹھا ہاتھ دیکھ اناشا نے بے یقینی بھری پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ باقی سب نے بھی دہل کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ آج یہ بکواس کی ہے سردار نے، آئندہ اگر ایسا کچھ بھی بولنے کی غلطی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ذاکوان کا چہرہ شدید غصے سے بالکل لال ہو چکا تھا، کن پٹی کی رگیں باہر کو ابھر آئی تھیں، آنکھیں اتنی لال ہو رہی تھیں جیسے ابھی خون چھلک پڑے گا۔ اناشا اس کا یہ غصہ دیکھ سہم اٹھی تھی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ذاکوان چتوئی اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ اناشا بھیگتی آنکھوں کے ساتھ سر کو نفی میں دائیں بائیں ہلاتی الٹے قدموں اس سے دور ہوئی تھی۔ ذاکوان اپنا اٹھا ہاتھ سختی سے میچتا پہلو میں گرا چکا تھا۔ اناشا کی آنکھوں میں اپنے حوالے سے پنپتا خوف اس کو شدت سے احساس دلا گیا تھا کہ غصے کے عالم میں وہ کتنی بڑی غلطی کر گیا ہے، لیکن اناشا کے بولے الفاظ بھی اس کے لیے قابل معافی نہیں تھے۔ آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں یا میرا گلا دبا دیں، مگر اس لڑکی کو میں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اس کا نکاح ہوگا تو صرف اسجد جتوئی سے۔ دیکھتی ہوں تم جیسے ظالم سردار کب تک محبت کے دشمن بنے رہتے ہو۔ اناشا باز تو اب بھی نہیں آئی تھی۔ ملازمین میں گری کھڑی شہربانوں کا ہاتھ تھامتے اس نے ملازمین کو دور کیا تھا۔ ذاکوان کے ہاتھ اٹھانے کے بعد وہ بالکل زخمی شیرنی بن چکی تھی۔ شہربانوں کا ہاتھ تھامے وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ ذاکوان کی نگاہوں نے دور تک اپنی سر پھری سردارنی کا پیچھا کیا تھا۔ بھائی صاحب، میں بہت ہی امید اور یقین کے ساتھ یہ رشتہ لے کر آئی ہوں اور چاہتی ہوں آپ میری بیٹی مجھے سونپ دیں۔ اسے بہو نہیں، شہزادی بنا کر رکھوں گی۔ پلیز مجھے خالی ہاتھ مت لوٹائیے گا۔ مہر جان کچھ دیر پہلے ہی وہاں آئی تھیں، مگر ان کی بات سن کر زرجان کے گھر والوں پر جیسے شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی اتنی خوش نصیب تھی کہ مہر جان اپنے گدی نشیں بیٹے کے لیے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی تھیں۔ بہن جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمیں تو یقین نہیں آ رہا کہ ہمارے کانوں نے جو سنا ہے وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ سید یزدان شاہ کی شادی ہماری بیٹی کے ساتھ، ہمارے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات اور کیا ہوگی؟ زرجان کے بابا بمشکل خود کو بولنے کے قابل کرتے یہ الفاظ ادا کر پائے تھے۔ آپ سے زیادہ خوش قسمت میں ہوں جس کی بہو زرجان جیسی پیاری لڑکی بن رہی ہے۔ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، خدا ایسی بیٹیاں سب کو دے۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ نے میرا مان رکھ لیا۔ مہر جان پوری طرح پردے میں تھیں، مگر ان کی خوشی سے مغلوب آواز وہاں موجود تمام افراد تک بآسانی پہنچ پا رہی تھی۔ شکریہ تو ہمیں آپ کا ادا کرنا چاہیے بہن جی، اتنے مشکل وقت میں آپ نے ہماری بیٹی کا ہاتھ تھام کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے جسے ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے۔ زرجان کی اماں سائیں ان کے قریب بیٹھتی اپنی خوشی پر قابو نہیں رکھ پائی تھیں۔ انہیں مہر جان شروع سے ہی بہت پسند تھیں۔ یہ اعلیٰ حسب و نسب کی مالک مہر خاتون اب ان کی بیٹی کی ساس بننے والی تھیں، وہ کیسے خوش نہ ہوتیں؟ کیا ہم یزدان بیٹے سے مل سکتے ہیں ابھی؟ زرجان کے بابا ایک بار اپنے داماد کو دیکھ لینا چاہتے تھے۔ جی جی بھائی صاحب، کیوں نہیں، میں نے یزدان کو یہاں آتے ہی کال کر دی تھی، وہ بس پہنچتے ہی ہوں گے۔ مہر جان کے لہجے سے ان کی سچی خوشی ٹپک رہی تھی۔ وہ ابھی اتنا ہی کہہ پائی تھیں جب یزدان کے باہر پہنچ جانے کی اطلاع ملی تھی۔ زرجان کے بابا فوراً اٹھ کر باہر کی جانب بڑھے تھے۔ آخر کو اتنی بڑی شخصیت ان کے گھر آ رہی تھی۔ انٹرنس پر پہنچتے ان کی نظر یزدان شاہ پر پڑی تھی۔ اتنی پرکشش اور باروب شخصیت کے مالک انسان کو دیکھ ان کی خوشی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ سفید کلف لگے سوٹ میں، براؤن شال کندھے پر سجائے، انتہائی قیمتی برانڈڈ گھڑی پہنے، شاہانہ چال چلتا وہ اپنے گارڈز کے درمیان گاڑی سے اتر کر سیدھا ان کی جانب ہی آ رہا تھا۔ اس کی گھنی مڑی ہوئی مونچھیں اس کی شخصیت کو مزید باروب بنا رہی تھیں۔ زرجان کے بابا کو وہ پہلی ہی نظر میں بہت پسند آیا تھا۔ ان کے قریب آ کر سلام کرتا وہ فاصلے پر ہی رک گیا تھا۔ زرجان کے بابا قیوم خان نے اس سے بغل گیر ہونا چاہا تھا، مگر اس کا کھنچا کھنچا سا انداز دیکھ وہ اپنا وہم سمجھ کر صرف ہاتھ ملانے پر ہی اتفاق کر گئے تھے۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی سید صاحب۔ قیوم صاحب اس کی شخصیت کے مطابق بہت پروٹوکول کے ساتھ اسے لیے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ اب وہ ان کی فیملی کا حصہ بننے والا تھا، اس لیے وہ اسے گھر کے ایک فرد کی طرح ہی اندر لے آئے تھے۔ جہاں بیٹھی
तमाम ख़वातीन उसे आता देख अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थीं। सबकी निगाहों में सैयद यज़दान शाह को देखकर ही इश्तियाक उभर आया था। उसकी शानदार पर्सनैलिटी सबके लिए मरूब कन थी। जरजान की भाभी उसकी इतनी अच्छी किस्मत पर दिल से खुश हुई थीं। वो जल्दी से जरजान को ये खुशी की खबर सुनाने उसके रूम की जानिब बढ़ गई थी, मगर वो बहुत अच्छे से ये बात जानती थीं कि उनकी नंद ने इस खबर पर भी बिल्कुल खुश नहीं होना था। वो अब तक नहीं समझ पाई थीं कि जरजान आखिर चाहती क्या है। उसे शादी के बाद पढ़ने की और अपनी मर्ज़ी करने की पूरी आज़ादी थी, फिर भी वो नाखुश क्यों थी? क्या नाम है तुम्हारा? अनाशा शहरबानो को अपने साथ लिए गेस्ट रूम में आ गई थी। उसे ज़ाकवान पर इतना गुस्सा था कि उसने अपने रूम में जाना गवारा नहीं किया था। शहरबानो वो शॉल से चेहरा छुपाए खड़ी लड़की शर्मिंदा सी बोली थी, मुझे माफ़ कर दें सरदारनी साईं, मेरी वजह से आपकी सरदार साईं से लड़ाई हो गई, मगर मैं और असजद साईं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बगैर। मेरे घर वाले ये बात जान गए थे, इसलिए मुझे सज़ा देने के लिए वो मेरी शादी ज़बरदस्ती एक बड़ी उम्र के इंसान से करवा रहे थे, जिसकी पहले से 2 शादियां हो चुकी हैं। मेरी सगी माँ का इंतकाल हो चुका है। जायदाद में हिस्सा ना देने की खातिर मेरी सौतेली माँ और भाई ये सब कर रहे थे, इसलिए मुझे फ़रार का ये संगीन कदम उठाना पड़ा, मगर मैं बिल्कुल नहीं जानती थी ऐसा करने से यहाँ सब इतनी परेशानी में पड़ जाएंगे। सरदार साईं अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। शहरबानो रोते हुए उसे अपनी आपबीती सुना रही थी, जो सुनकर अनाशा का दिल बहुत दुखा था, मगर उसके मुंह से ज़ाकवान की वकालत सुनते ही अनाशा ने फ़ौरन उसकी बात काट दी थी। नहीं, ज़ाकवान जतोई बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और मोहब्बत के मामले में तो इंतहाई सफाक इंसान है। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ की बाकी औरतों की तरह उस साइको सरदार की तारीफ़ करने की, वरना उठाकर मैं खुद ही तुम्हें तुम्हारे घर वालों के पास फेंक आऊँगी। अनाशा को ज़ाकवान पर इस वक्त इतना गुस्सा था कि वो उसकी ज़रा सी तारीफ़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, और सारा गुस्सा शहरबानों पर निकाल दिया था। ऐसा कुछ नहीं है सरदारनी साईं, वो मुखालफत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि असजद साईं के इस कदम से दोनों कबीलों के बीच कभी ना ख़त्म होने वाली जंग छिड़ जाएगी, जिसमें तबाही के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और सरदार साईं आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो आप उनके सामने इतना कुछ बोल पाईं, वरना हमारे यहाँ मर्द औरत की ज़रा सी ऊंची आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। शहरबानो उसकी धमकी पर भी ज़ाकवान की वकालत करने से बाज नहीं आई थी। एक और मुरीदनी पैदा हो गई है उस साइको सरदार की। अनाशा उसे घूरती खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी। वो किसी भी बात के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने क्या बदतमीज़ी की, क्या गलत बोला था। उसे गुस्सा सिर्फ ज़ाकवान के खुद पर हाथ उठाने पर आया था। भला वो इतने लोगों के सामने अपनी सरदारनी की इंसल्ट कैसे कर सकता था। अनाशा को वो बात भुलाए नहीं भूल रही थी। वो बार बार ज़ाकवान का उठा हाथ तसव्वुर में आते उसकी आंखें भिगो जाता था। सरदारनी साईं, सरदार साईं बुला रहे हैं आपको। अनाशा भी वहीं खड़ी थी जब शबनम ने अंदर आते डरते डरते पैगाम दिया था, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा वो सरदार। अब दोबारा अगर उसका पैगाम लेकर यहाँ आई तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। अनाशा इतने ज़ोर से चिल्लाई थी कि शहरबानो और शबनम ने अपने कानों पर हाथ रखते बेसाख्ता अपने कानों के पर्दे फटने से बचाए थे। जी सरदारनी साईं। शबनम बिना मज़ीद कुछ बोले उल्टे कदमों वापस लौट गई थी, जबकि शहरबानो अपना गम भुलाए सरदारनी को देखने लगी थी, जिसके बारे में असजद ने उसे जो बताया था ये सरदारनी उससे कहीं बढ़कर गुस्से वाली थी, और अगर ये अब उनके मामलात में पड़ी थी तो मामलात अब सुधरने ही वाले थे। जरजान अपनी जगह बुतमनी भाभी के किए इस नए इंकशाफ पर उन्हें होंकों की तरह देख रही थी। मेहरजान, उसकी प्यारी मेहरजान, उसकी मोहब्बत का सच जानते हुए भी अपने बेटे का रिश्ता उसके लिए यहाँ आन पहुँची थी। जरजान को लगा था आज हर गुज़रते लम्हे के साथ होते इंकशाफात पर ही उसकी जान निकल जाएगी। पहले दिलशेर, फिर शादी का टूटना, और अब मेहरजान के बेटे के साथ रिश्ता तय हो जाना, जिस इंसान के नाम से ज़्यादा वो कुछ नहीं जानती थी, जिसे उसने देखा तक नहीं था, वो भला यूँ अचानक उससे शादी की हामी कैसे भर गया था। तो क्या उसे मेहरजान ने ऐसा करने पर मजबूर किया था? तो क्या अब उस पर तरस और रहम खाकर उससे शादी की जा रही थी? जरजान का चेहरा आंसुओं से भीग गया था।
تمہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گی دلشیر، کبھی نہیں۔ زرجان بھابھی کے گلے لگتی اپنی محبت کی ناقدری پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ زرجان تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اتنے اچھے اور بڑے خاندان میں جا رہی ہو تم، اتنی محبت کرنے والی، تمہاری دوستوں جیسی ساس اور اتنی زبردست پرسنالٹی کا مالک شخص شوہر بنے گا تمہارا۔ بھابھی اس کی کیفیت سے انجان اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی تھی، مجھے مہر جان سے ملنا ہے ایک بار، پلیز بھابھی، ابھی میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ زرجان ان کا ہاتھ تھامے آنسوؤں کے بیچ بولی تھی، اچھا اچھا، رونا بند کرو، میں انہیں ابھی بلا کر لاتی ہوں، ویسے بھی 2 بار تمہارا پوچھ چکی ہیں۔ بھابھی اس کا حلیہ درست کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی تھیں، جب کچھ دیر بعد مہر جان دروازہ دھکیلتی اندر داخل ہوئی تھیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میری زری کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ مہر جان اس کا دل نشیں روپ دیکھ بے اختیار اس کی نظر اتار گئی تھیں۔ مہر جان، زرجان انہیں سامنے دیکھ اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پائی تھی، وہ اس وقت بہت ایموشنل ہو رہی تھی۔ مہر جان کے گلے لگانے پر وہ ایک بار پھر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پائی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ آپ نے یہ کیا کیا مہر جان؟ آپ تو جانتی ہیں نا کہ میرا دل کسی اور کے لیے، پھر آپ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ ایسی زیادتی کیسے کر سکتی ہیں؟ زرجان ہچکیوں کے بیچ بولتی مہر جان کو بہت زیادہ پیاری لگی تھی۔ میرے بیٹے کو بھلا ایسی ایماندار لڑکی کہیں اور مل سکتی تھی کیا؟ میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، وہ سب جانتا ہے اور اسے کسی بھی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مہر جان نے اس کی پیشانی چومتے اس کے خدشات کم کرنے چاہے تھے۔ اگر آپ چاہو تو ابھی یزدان سے مل کر اپنی تسلی کر سکتی ہو۔ میں کبھی نہیں جاؤں گی میری بیٹی کے ساتھ کسی بھی معاملے میں زیادتی ہو۔ مہر جان نے تفصیل بتاتے اس کے پاس اعتراض اٹھانے کے لیے کوئی جواز ہی نہیں چھوڑا تھا۔ زرجان نے نفی میں سر ہلاتے فوراً ملنے سے انکار کیا تھا۔ اب آرام کرو، آج جتنی ٹینشن لینی تھی وہ لے لی، اب اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ میں نہیں چاہتی میری بہو بیمار پڑ جائے، مجھے میری بہو کل بالکل تر و تازہ اور ایک دم خوش و خرم چاہیے، اپنی ہر فکر اور ٹینشن کو ختم کر دیں۔ مہر جان اسے پیار سے سمجھاتی وہاں سے نکل گئی تھیں، جبکہ زرجان نہ جانے کتنی ہی دیر گمسم سی بیٹھی اپنی زندگی میں آنے والے اس نئے موڑ کے بارے میں سوچنے لگی تھی جو اس کی زندگی بالکل بدل کر رکھنے والا تھا۔ انائشہ نے شبنم سے کہہ کر شہربانوں کے لیے کھانا منگوا لیا تھا، مگر خود نہ تو اس نے کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا اور نہ ہی وہ روم سے نکلی تھی۔ ذاکوان نے ایک بار کے بعد دوبارہ اسے نہیں بلوایا تھا، جو بات انائشہ کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ سردارنی سائیں، پلیز آپ کھانا کھا لیں، آپ اس طرح کر کے صرف خود کو تکلیف دے رہی ہیں۔ سردار سائیں آپ کی وجہ سے کبھی اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے۔ شبنم اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی۔ شمیم بیگم اور غزالہ بھی 2 بار آ کر جا چکی تھیں، مگر اس کا غصہ کم نہیں ہو پایا تھا۔ جب شبنم اور غزالہ ایک سوچے سمجھے پلان کے مطابق دوبارہ اس کے پاس آئی تھیں، شبنم دیکھو، میں اپنا غصہ تم پر نہیں نکالنا چاہتی، اس لیے میرا سر کھانے کی بجائے اپنے اس سائیکو سردار کو سمجھاؤ کہ وہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ کتنا غلط کر رہا ہے۔ انائشہ نے شبنم کو غصے بھرا جواب دیتے وہاں سے رخصت کرنا چاہا تھا۔ غزالہ، لے جاؤ اسے یہاں سے، بہت اچھے سے جانتی ہوں میں اسے، اپنے سردار کی چمچی ہے یہ، اسے ساری باتیں بتاتی ہے میری۔ انائشہ کے سامنے جو آ رہا تھا وہ اس پر ذاکوان کا غصہ نکالے جا رہی تھی۔ جی بھابھی سائیں، چلو شبنم، تم نے سردار سائیں کے کمرے میں کھانا بھجوا دیا تھا؟ واپس پلٹتے پلٹتے غزالہ نے جان بوجھ کر شبنم سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ ابھی خولہ بی بی مجھ سے زبردستی کھانے کی ٹرے لے کر گئی ہیں سردار سائیں کے کمرے میں، ان کا کہنا ہے کہ عنقریب وہ ان کی بیوی کے عہدے پر فائز ہونے والی ہیں، تو ابھی سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ وہ دونوں اونچی آواز میں خسر پسر کرتی انائشہ کا دل پوری طرح سے جلا گئی تھیں۔ کیا مطلب ہے؟ کیا بول رہی ہو تم لوگ؟ انائشہ انتہائی غصے میں آتے باہر کی جانب بڑھی تھی، جبکہ وہ دونوں اپنا پلان کامیاب ہونے پر مسکراتی تھیں۔ انائشہ دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھولتی اپنے روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں خولہ ذاکوان کے سامنے ٹیبل پر کھانے کی ٹرے رکھنے کے بعد اب اس کے سامنے کھڑی نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی، جبکہ ذاکوان اس کی جانب دیکھے بنا پوری طرح اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ اتنے برے طریقے سے دروازہ کھولنے کی آواز پر جہاں خولہ گھبرا کر پلٹی تھی، وہیں ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے ذاکوان جتوئی نے بھی
دروازے میں کھڑی اپنی گھائل سردارنی کی جانب دیکھا تھا، جس کی سوجی گلابی آنکھیں اور غصے سے پھولے گال اس کے دل کو تڑپا گئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تم میرے روم میں کیا کر رہی ہو؟ زاکوان جتوئی کے سوا باقی سب سے ہمیشہ دھیمے سروں میں بات کرنے والی اناشا اس وقت کسی کو بھی بخشنے کے موڈ میں نہیں لگ رہی تھی۔ زاکوان کے سوا وہ ہر سامنے آتے شخص پر اس کا غصہ نکال رہی تھی۔ میں سردار سائیں کو کھانا دینے آئی۔ خولہ پہلی بار سردارنی کا ایسا غصیلا روپ دیکھ بوکھلا گئی تھی، جبکہ زاکوان اب موبائل ایک جانب ٹیبل پر رکھے خاموشی سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ دے دیا کھانا، اب جاؤ یہاں سے، اور اس کام کے لیے شبنم اور باقی ملازمین موجود ہیں، دوبارہ ایسی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انائشہ نے خولہ کو پلٹ کر زاکوان کی جانب دیکھتا پا کر وارن کیا تھا۔ خولہ کو لگا تھا کہ زاکوان انائشہ پر غصہ ہونے کی وجہ سے اور اب پھر اس گستاخی پر اسے ڈانٹے گا، کچھ کہے گا، مگر زاکوان کو یکٹک انائشہ کی جانب دیکھتا پا کر وہ اپنا سا منہ لیتی وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ انائشہ نے ایک بار بھی زاکوان جتوئی کی جانب دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی واپسی کے لیے باہر کی جانب بڑھی تھی، مگر ہینڈل گھماتے اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ ابھی جس ہینڈل کو گھما کر دروازہ کھول کر خولہ باہر گئی تھی، وہی ہینڈل اس کے اتنے زور لگانے کے بعد بھی اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ انائشہ زور لگا لگا کر تھک گئی تھی، مگر وہ ہینڈل اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا۔ اس نے پلٹ کر زاکوان جتوئی کی جانب دیکھا تھا، جو اب سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں رکھتا پوری فرصت سے اسے ہی دیکھنے میں مگن تھا۔ انائشہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس انسان کے اس ریلیکس انداز پر جی جان سے تپ اٹھی تھی۔ وہ اس سے بات نہ کرنے کی قسم کھا چکی تھی، اسی لیے اسے تو یہ دروازہ کھلوانے کا کہہ ہی نہیں سکتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کام اسی کی چمچیوں کا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ روم ساؤنڈ پروف ہے، اندر کی آوازیں باہر نہیں جا سکتی۔ زاکوان نے سگریٹ کا کش لیتے اس کے معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ انائشہ نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا، جو پہلے سے ہی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نظروں کے اس تصادم پر انائشہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا، مگر وہ اس سے خفگی کا اظہار کرتے فوراً نظریں پھیر گئی تھی۔ اس کی گلابی رونے سے سوجی آنکھوں میں ایک بار پھر زاکوان کا اٹھا ہاتھ یاد کرتے نمی اتر آئی تھی۔ وہ اس بے مروت محبت کے دشمن اور انتہائی شفاق سنگ دل انسان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن زاکوان جتوئی سے اس کی آنکھوں کی یہ نمی پوشیدہ نہیں رہ پائی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر اپنی جگہ سے اٹھتا اس کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ اسے قریب آتا دیکھ انائشہ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گال پر پھیلا تھا۔ وہیں رک جاؤ زاکوان جتوئی، میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ انائشہ اس کی جانب رخ موڑتی بھیگی آنکھوں کے ساتھ انگلی اٹھا کر وارن کرتی بولی تھی، جس کا ہمیشہ کی طرح زاکوان جتوئی پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اسی طرح چلتا اس کے پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ انائشہ اس کے قریب آنے پر چہرہ موڑتے اپنا رخ دروازے کی جانب کر گئی تھی۔ سردارنی، یہ کیا بچگانہ پن ہے؟ آپ کو یوں میرے فیصلے پر اعتراض اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لڑکی کو یہاں سے واپس بھیجنا ہی ہوگا، وہ جتوئی حویلی کی بہو نہیں بن سکتی۔ زاکوان جتوئی اس کے پیچھے کھڑا ہنوز سرد لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر انائشہ ویسے ہی کھڑی رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ اس سے بہت سخت ناراض تھی اور غصے میں بھی، اور جب وہ شدید غصے میں ہوتی تھی تو اس کے لیے اپنے آنسوؤں پر قابو رکھ پانا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ اس وقت نہ تو کمزور پڑنا چاہتی تھی اور نہ ہی زاکوان جتوئی کو معافی دینا چاہتی تھی۔ سردارنی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ زاکوان کا لہجہ اب کی بار پہلے سے زیادہ سختی لیے ہوئے تھا۔ انائشہ کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ زاکوان نے اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب موڑا تھا۔ سردارنی، زاکوان غصے سے کچھ کہنے ہی والا تھا جب انائشہ کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ دیکھ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی سردار سائیں، کیا اب اس بات میں تو میری مرضی چل سکتی ہے نا؟ یا یہ بھی آپ ہی مجھے بتائیں گے کہ مجھے کس سے بات کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی؟ انائشہ نے اس سے اپنی کلائی آزاد کرواتے غصے بھرے بھیگے لہجے میں جواب دیا تھا، جبکہ زاکوان جتوئی تو اس کے بھیگے آنسوؤں سے بھرے گلابی چہرے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اسے ان سرخی مائل گلابی گالوں میں اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ اف، یہ لڑکی اس کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھی۔ زاکوان جتوئی
جو بڑے بڑوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا تھا، ہمیشہ اپنی سردارنی کے آگے کمزور پڑ جاتا تھا، جیسے اس وقت ہوا تھا اس کے ساتھ۔ ذاکوان بازو چھڑواتی اناشا کی کمر میں بازو حائل کرتے اسے اپنے قریب تر کھینچ چکا تھا، اتنا کہ دونوں کے درمیان 1 انچ کا فاصلہ بھی نہیں بچا تھا۔ اناشا کو سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگی تھی۔ صرف بات کرنا ہی نہیں، آپ کی سانسوں کا اختیار بھی اپنے بس میں لینا چاہتا ہوں میں سردارنی۔ آپ کے یہ آنسو، یہ دھڑکنیں، ان سب پر آپ سے زیادہ میرا حق ہے۔ ذاکوان اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے چہرے پر جھکتا اس کے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے چننے لگا تھا۔ حیرت انگیز طور پر ذاکوان جتوئی کا غصہ جھاگ کی طرح اپنی سردارنی کے قدموں میں بیٹھ چکا تھا۔ اناشا اس کے شدت بھرے اس وحلانہ لمس پر کانپ اٹھی تھی۔ اس نے ذاکوان کے سینے پر اپنی نازک ہتھیلیوں کا دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور دھکیلنا چاہا تھا۔ اسے ذاکوان جتوئی کی گرم سانسوں سے اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ذاکوان جتوئی، تم، اناشا اس کے دور ہوتے اپنی پھولی سانسوں کے ساتھ چلائی تھی، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جب چاہے ساری حویلی والوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے، اور جب دل چاہے اپنا دل بہلانے کے لیے مجھے اپنے قریب کر لو گے، تم یہ سمجھ کر بہت بڑی بھول کر رہے ہو۔ میں اناشا اعظم خان ہوں، تمہارے فریب میں اب مزید نہیں آؤں گی۔ اناشا اس کا گریبان مٹھیوں میں بھیجتے بھرائے لہجے میں بولی تھی، جبکہ ذاکوان خاموش کھڑا اسے دیکھے گیا تھا، اور اگلے ہی لمحے اسے باہوں میں اٹھاتا صوفے کی جانب بڑھ گیا تھا، اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح اپنی گود میں بٹھاتے۔ ذاکوان نے ٹیبل پر رکھے گلاس میں پانی انڈیلتے اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ اناشا، جو اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے اتنے ریلیکس انداز پر وہ مزید تپی تھی۔ پانی پی لیں سردارنی، میرے ساتھ لڑنے کے لیے مزید طاقت بھی تو چاہیے نا۔ ذاکوان اس کی پھولی ہوئی سانسوں پر چوٹ کرتا اس کے ہونٹوں سے گلاس لگا گیا تھا۔ نہیں پیوں گی پانی میں۔ اناشا نے گلاس دور دھکیل دیا تھا اور اس کی گود سے اٹھنا چاہا تھا۔ سردارنی، مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کریں، آرام سے پانی پی لیں۔ ذاکوان نے اسے وارننگ بھری نظروں سے دیکھتے پانی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ آپ کی بات نہیں مانوں گی تو کیا کریں گے آپ؟ دوبارہ ہاتھ اٹھائیں گے مجھ پر؟ اناشا نے نام آنکھوں سے طنز کرتے سیدھا ذاکوان جتوئی کے سینے پر وار کیا تھا، جو کچھ لمحے خاموشی سے اپنی ضدی سردارنی کو تکے گیا تھا۔ سردارنی، پانی پئیں، آپ مجھے دوبارہ غصہ دلا رہی ہیں۔ ذاکوان نے اس کے ہونٹوں سے پانی کا گلاس لگایا تھا، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی اناشا کو چند گھونٹ بھرنے پڑے تھے۔ وہ جو دیکھ ذاکوان کو کچھ حد تک تسلی ہوئی تھی، ورنہ اس کا غصے سے لرزتا وجود اور زرد پڑتی رنگت ذاکوان کو پریشان کر گئی تھی۔ اناشا نے اب اس کی گود سے نکلنا چاہا تھا، مگر ذاکوان اسے پوری طرح اپنے حصار میں قید کیے بیٹھا رہا تھا اور مزید قریب بھی کر چکا تھا۔